میرے دوست میں عرض کر رہا دین کا کمال نماز کے کمال میں ہے، دین کا کمال نماز کے کمال میں ہے کہ اپنی عبادات کے اندر کمال پیدا کرو۔ ایک جگہ اجتماع تھا ہمارا، وہاں جانا ہوا، جوڑ تھا سنا قرآنوں کا۔ اب میں نے نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد بیان تھا، 2 رکعت سنتیں پڑھی، 4 رکعت اوابین پڑھی۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ مجمع جڑ گیا، دیر ہو رہی۔ میں نے کہا اس مجمع نے اوابین نہیں پڑھی، مجمع نے اوابین نہیں پڑھی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم دعوت میں لگے ہوئے ہیں عبادت کے شوق کے بغیر۔ یاد رکھنا یہ بات کہ اگر اس کام سے عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی تو استدراج کا خطرہ ہے۔ اگر دعوت سے عبادت کی لذت حاصل نہیں ہوتی اور عبادت کا شوق نہیں پیدا ہوتا تو استدراج کا خطرہ ہے، کیونکہ دعوت سے ان عبادات میں کمال پیدا کرنا تھا۔ یہ دعوت کے لیے ان عبادات کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ جلدی جلدی نماز پڑھو، مشورہ کرنا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھ لو، پھر بیان کرنا ہے۔ اس کی نماز اس کو دیکھ ماری جائے گی میرے کپڑے کی شکل میں، اس لیے کہ عبادت کا استخفاف کفر ہے، کفر۔ عبادت کو ہلکا سمجھنا کفر ہے، کفر ہے۔ عبادت کو ہلکا سمجھنا کفر ہے۔ نماز کے بارے میں فرمایا ہے من استخف و جحد فقد کفر۔ نماز کو ہلکا سمجھا، اس کے انکار کیا کہ وہ تو کفر کے راستے میں پڑ گیا، کیونکہ کفر اسلام کے درمیان رکاوٹ ہی نماز ہے۔ نماز نہ ہو تو پھر کفر ہی کفر ہے۔ تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا کہ میں نے 4 رکعت اوابین پڑھی، مجمع جمع ہوگی، اس سارے مجمع نے اوابین کیوں نہیں پڑھی؟ کیونکہ صحیح حدیث ہے کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین کی پڑھ لے، بعض نے 2 سنتوں کو شامل کیا ہے، بعض نے نہیں کیا ہے، 4 پڑھ لے یا 6 پڑھ لے، کہ جو شخص مغرب کے بعد اوابین میں 4 رکعت یا 6 رکعت پڑھ لے کہ اس کو اس 6 رکعت پر 12 سال کی عبادت کا پورا ثواب ملتا ہے۔ کتنے سال کی عبادت؟ 12 سال کی عبادت، 12 سال کی عبادت کا ثواب۔ مغرب کے بعد کی 4 رکعت اوابین، خوب تھک کے سو گئے، تہجد چھوٹ گئی۔ دیکھو یاد رکھنا، دعوت کی محنت میں سب سے زیادہ مدد رات کے قیام سے ملے گی، اور اس کی ہمارے ماحول میں بڑی کمی ہے، بہت کمی ہے کہ سب سے زیادہ مدد ملے گی دعوت میں وہ رات کے قیام سے ملے گی۔ تو فرمایا اشد وقع اقوم وقیلا، کہ نفس کو کچلنے والا رات کے قیام اور دن بھر کی بات کو سب سے زیادہ واضح کر دینے والا ہے، دین کی بات کو واضح کر دینے والا ہے۔ رات کا قیام دن بھر کی دعوت کو واضح کر دینے والا ہے۔ اشد وقع اقوم وقیلا، اقوم وقیلا کا ترجمہ کیا علماء نے ابین وقیلا، یعنی بات کو واضح کر دینے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نے دیکھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج تو آپ شکل سے بیمار معلوم ہو رہے ہیں۔ فرمایا میں نے اس بیماری کے ساتھ رات لمبی 7 سورتیں پڑھی ہیں قرآن کی۔ 1 سال تک صحابہ کرام پر تہجد فرض رہی، 1 سال تک۔ پھر اللہ نے 1 سال کے بعد تہجد کو نفل کر دیا، ورنہ 1 سال تک تہجد صحابہ پر فرض رہی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز میں کمال پیدا کرو، کہ دعوت ایمان اور عبادات کی تکمیل کے لیے ہے، دعوت ایمان اور عبادات کی تکمیل کے لیے ہے کہ اس دعوت سے ایمان عمل کے اندر کمال پیدا ہوگا۔
کہ نماز کے اندر سکون اطمینان لاؤ کہ سارے چیز کا قائم ہونا نماز پر موقوف ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ہمارے لیے ایسا سمجھتے تھے اگر مسلمان صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے پر آ جاوے تو یہ زکوٰۃ کی برکات کو برداشت نہیں کر سکتا. کتنی برکتیں ہیں زکوٰۃ کی، کتنی برکتیں زکوٰۃ کی. ادا تو بیچارہ کرتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ادا تو جب ہو پھر یہ مستحق کو تلاش کر کے زکوٰۃ اس تک پہنچاوے. سمجھتے تھے کہ زکوٰۃ دینے والے کو چاہیے کہ مستحق کو اس طرح تلاش کرے جس طرح ایک آدمی نماز وضو کے لیے، نماز پڑھنے کے واسطے وضو کے لیے پانی تلاش کرتا ہے، کہ اس طرح زکوٰۃ دینے والا مستحق کو تلاش کرے، اس طرح نمازی آدمی وضو کے لیے پانی تلاش کرتا ہے. اسی میرے دوست عزیزوں، زکوٰۃ کو صحیح مصرف پر لاؤ. زکوٰۃ صحیح مصرف پر آئے گی تو زکوٰۃ کی برکتیں اتنی ہوں گی کہ زکوٰۃ دینے والا ان کو برداشت نہیں کر سکتا. زکوٰۃ دینے والے کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ حیرت کی بات بتاؤں کہ لوگ زکوٰۃ کا جو مال کمین نکلا ہے اس کو تو خرچ کرتے ہیں خیر کے کام پر، اور جو زکوٰۃ دے کر مال پاک کیا ہے اس کو خرچ کرتے اپنی خواہشات پر. حالانکہ مال کا سب سے پہلا مصرف وہ اللہ کا دین اور اللہ کے دین کے تقاضے ہیں. صحابہ اکرام کو اس کا عادی بنایا گیا تھا کہ ان کے مال کا سب سے پہلا مصرف وہ اللہ کے دین کے تقاضے تھے. اسی میرے دوستوں بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور بیت اللہ کا حج کرتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ 5 باتیں تھیں اس کے اندر جن پر وہ عمل کرتے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ 5 باتیں ہمارے اندر وہ ہیں جو ہمارے اندر زمانے جاہلیت سے تھی، ہمارے اندر زمانے جاہلیت سے. آپ چاہیں تو ہم ان کو باقی رکھیں، آپ چاہیں گے تو ہم ان کو چھوڑ دیں. آپ نے فرمایا وہ 5 باتیں کیا ہیں جو تمہارے اندر زمانے جاہلیت سے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر صبر ہے، ہمارے اندر صبر ہے. اللہ اکبر. صبر اور شکر یہ 2 صفتیں ایسی ہیں کہ حدیث میں آتا ہے جس کے اندر صبر اور شکر ہے وہ کامل ایمان والا ہے، کیونکہ آدھا ایمان صبر ہے، آدھا ایمان شکر ہے. کہ ہمارے اندر صبر ہے، ہمارے اندر شکر ہے. یہ 2 صفتیں بیان کی. میرے دوستو عزیزوں، اس امت کو نہ صبر کی خبر ہے نہ شکر کی خبر ہے. صبر تو کہتے ہیں تکلیف برداشت کرنے کو، حالانکہ کہیں بھی صبر کا مفہوم تکلیف برداشت کرنا نہیں ملتا، کہیں بھی نہیں. اور شکر کہتے ہیں اس کو کہ ہاں نعمتیں آئیں کہ اللہ تعالیٰ شکر. نہیں میرے دوستو، نہ صبر اس کو کہتے ہیں نہ شکر اس کو کہتے ہیں. دیکھو، صبر کہتے ہیں اللہ کے اوامر پر جمنا حالات کے مقابلے میں، اللہ کے اوامر پر جمنا، اس کے احکامات پر جمنا حالات کے مقابلے میں، اس کو صبر کہتے ہیں. اللہ کے احکام پر جمنا حالات کے مقابلے میں، اس کو صبر کہتے ہیں. اسی لیے روزے کو صبر فرمایا ہے کہ روزے کو صبر فرمایا، کیونکہ یہ روزہ اس کو کھانے پینے اس کی خواہشات کو روک دیتا ہے، اس لیے روزے کو صبر فرمایا. تو صبر کہتے ہیں حالات کے مقابلے میں حکم پر جمنا. یہ نہیں کہ 2-4 سال تکلیف برداشت کر لو تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. میرے دوست اگلی بات یاد رکھنا کہ قرآن میں جہاں بھی صبر کا لفظ ہے تقوی کے ساتھ ہے. جو مسلمان صبر کرے گا تقوی کے بغیر، جو مسلمان صبر کرے گا تقوی کے بغیر، اس کے صبر موت تک بھی ختم نہیں ہوگا، قبر تک بھی ختم نہیں ہوگا، جہنم تک بھی ختم نہیں ہوگا. دیکھو یاد رکھنا بات، صبر تقوی کے بغیر نہیں ہے. قرآن میں جا کے دیکھو گے صبر تقوی ساتھ ملیں گے.
ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا انه من يتق ويصبر. اس علیہ السلام کا سارا واقعہ اسی پر ہے کہ بھائی کا عزیز پر صبر کیا اور زلیخا کی حرکت پر تقوی اختیار کیا. اللہ تعالیٰ نے بھائیوں کو تو محتاج بنا دیا اور زلیخا کو ماتحت کر دیا.